خیر 30,000 کا لشکر جرار تبوک کے لیے تیار ہوا، اور غربت اتنی تھی کہ 30,000 میں تمام فوجیوں کو کیا ملا، ایک ایک جوتے کا انتظام سب کے لیے ہو گیا، ورنہ پہلے اتنا بھی انتظام سب کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ کچھ سواریوں کا انتظام ہوا، یہ لوگ چلے، اور ماہ رجب 9 ہجری میں سفر شروع ہوا، اور نبی علیہ السلام مدینہ سے جب نکلے 1 گھنٹے کی مسافت پر ایک وادی تھی ذی اوان، نبی علیہ السلام وہاں پہنچے، وہاں منافقین آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، اگر آپ مہربانی فرما دیں اور اس مسجد میں نماز پڑھ لیں تو ہمیں بھی مسجد برکت مل جائے گی، اس مسجد کی عظمت بڑھ جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو میں سفر پہ جا رہا ہوں، واپسی پہ دیکھا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام وہاں سے گئے، آگے ایک پہاڑی کے اوپر اپنا معسکر قائم کیا، اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انصار مدینہ کا عامل مقرر فرمایا۔ اچھا، منافقین بھی پورے سفر میں ساتھ ساتھ رہے، ان کے مختلف معاملات رہے، ٹائم مکمل ہو رہا ہے۔ منافقوں کا سردار تھا، نام یاد ہے کسی کو؟ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ بھی ساتھ چلا لیکن راستے سے ہی واپس آ گیا، اور منافقین نے کئی طریقوں سے کام کیے اس سفر میں۔ کچھ تو راستے سے واپس آ گئے، کچھ مدینہ میں بیٹھے سازشیں کرتے رہے، کچھ کیا کہتے ہیں ہر منزل پہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد واپس آتے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے نا وہ ان کا ہمت ٹوٹے، دل چھوٹا ہو، اور اس طرح سے واپس آتے رہے، اور کچھ آخر تک ساتھ رہے کہ کافروں کو رپورٹنگ جو ہے ہم یہاں سے بیٹھے کرتے رہے، اور راستے میں بھی نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ تو مکمل یہ منافقین نے اپنا مکمل سلسلہ جاری رکھا۔ بہرحال نبی علیہ السلام تو سفر سے روانہ ہو گئے، اور اعلان تھا کہ کوئی نہ رکے، سارے ہی چلیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کی اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا کہ بھئی آپ یہاں پہ رہیں۔ اب نبی علیہ السلام روانہ ہو گئے، مدینہ خالی ہو گیا، مسلمان بھی چلے گئے۔ اب منافقین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تانے دینے شروع کر دیے کہ تمہیں چھوڑ کے چلے گئے، تمہاری تو پرواہی کوئی نہیں، تمہاری تو ویلیو کوئی نہیں، ایسی ایسی الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے پریشان ہوئے، اور جرف کے مقام پہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پوچھا تم ادھر کدھر آ گئے بھئی، کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ لوگ تو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو تمہیں اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کے لیے وہاں چھوڑا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اور ان کی دل جوئی کے لیے ایک بہت خوبصورت بات کی۔ فرمایا کہ علی تمہاری مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، تو تم میرے لیے اس کے مانند ہو، لیکن اتنا فرق ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے کہ سیدنا ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ذمہ دار بنایا، اور آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور ہارون علیہ السلام کا انتقال حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہی ہو گیا، بعد میں تو تھے ہی نہیں۔ ادھر جو تھا یہ بتایا کہ بھئی کہ جس طرح انہوں نے اپنے پیچھے ذمہ دار بنایا اور واپس آ کے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں، تو بھئی میں نے تمہیں اپنے پیچھے ذمہ دار بنایا، واپس آ کے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لوں گا۔ اس طرح کی بات نبی علیہ السلام نے کہ علی واپس آ گئے۔ بہرحال اس نبی علیہ السلام جب روانہ ہوئے تو راستے میں قوم سمود کی تباہ شدہ بستیاں آئیں، حجر اس کا مقام نام تھا علاقے کا۔ نبی علیہ السلام جب داخل ہوئے تو فرمایا کہ یہاں سے جلدی سے گزرو، استغفار کی کثرت کرو، رکنا نہیں، اور یہاں کے کنووں سے پانی نہ لینا۔ بعض لوگوں نے پانی لے لیا تھا، آٹا گون لیا تھا، فرمایا کہ پانی کو پھینکو، آٹا جانوروں کو کھلاؤ، اور بالکل استعمال نہیں کرنا چلو۔ پھر یہ وادی میں دیر ہو گئی، اور رات جب قیام کرنا پڑا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی اکیلا کہیں نہ جائے، جائیں تو 2 جائیں۔ اور جب بالکل ہی وہ کھنڈرات قریب تھے تو نبی علیہ السلام نے چہرے کو ڈھانپ بھی لیا اور استغفار پڑھتے رہے، اور کہا کہ بھئی یہاں سے جلدی سے آگے نکلو۔ بہرحال نبی علیہ السلام اس سارے سفر کو طے کر کے تبوک کے موقع پہ جب پہنچ گئے، اور وہاں جا کے نبی علیہ السلام نے تبوک کے چشمے کے اوپر قیام کیا، اور جس کے بارے میں شروع میں بتا دیا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام جب وہاں تھے تو اس پانی میں کنویں میں پانی نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب وضو کیا تو پھر پانی کا سلسلہ وہ آپ سارا شروع میں سن چکے ہیں۔ تبوک مدینہ طیبہ سے تقریباً 14-15 منزلوں پر تھا، یعنی 700 کلومیٹر لگ بھگ بنتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں 20 روز قیام کیا۔ نبی علیہ السلام کا آنا اور 30,000 مسلمانوں کا لشکر جرار ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی علیہ السلام کا رعب تھا، نصرت بالرعب، اس غسان کے حاکم اور قیصر روم پر ایسے پڑا، سامنے نہ آئے، بھاگ گئے، اپنی اپنی پوزیشن چھوڑ کے سارے ہی بھاگ گئے، کوئی بھی سامنے نہ آیا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن وہاں قیام فرمایا۔ ان 20 دنوں میں نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام تو امن کے پیغمبر تھے۔ جب مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے ارد گرد کے قبیلوں سے رہنے والوں سے امن کے معاہدے کیے، پھر اس سرکل کو بڑھایا، 1 سال، پھر دوسرے سال قریب کے علاقوں کو کیا۔ یہاں آ کے بھی آپ نے اسی امن کے پیغام کو اور محبت کے پیغام کو آگے بڑھایا، اور وہاں پہ مختلف جو علاقے کے حکمران تھے ان لوگوں کے ساتھ صلح اور امن کے معاہدے کیے، جس میں سے ایک تو ایلا کا حاکم تھا، پھر جربہ کے لوگ تھے، اور اس کے علاوہ ازرح کے لوگ تھے۔ ان لوگوں سے آپ نے جو ہے نا وہ جزیہ لینا طے کیا اور امن کے معاہدے لکھے اور صلح نامہ طے کیا۔ وہیں ایک شخص تھا وہاں علاقہ تھا دومت الجندل، وہاں کا جو حکمران تھا نا حاکم عقیدر بن عبد الملک، یہ بنو کندا قبیلے کا تھا، عیسائی تھا۔ اس نے سرکشی شروع کر دی اور گڑبڑ شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو اس کو لے کر آؤ، گرفتار کر کے لاؤ، اور یہ تمہیں نیل گائے کا شکار کرتا ہوا ملے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات سفر طے کیا، ساری رات سفر طے کرتے رہے، اور صبح کے قریب یہ جو تھا نا عقیدر بن عبد الملک، اس کے قلعے کے بالکل قریب متصل پہنچ گئے۔ ادھر یہ ہوا، دوسری طرف اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ کی شان کو دیکھیے کہ یہ عقیدر بن عبد الملک اپنی بیوی کے ساتھ اپنے محل کی چھت پہ سو رہا تھا، چاندنی رات تھی۔ جب ادھر خالد بن ولید قریب پہنچے ہوئے تھے تو ادھر ایک نیل گائے آ گئی، اور اس نیل گائے نے اس کے محل کے دروازے کو اپنی سینگوں سے مارنا شروع کر دیا، رگڑنا شروع کر دیا۔ بیوی نے اپنے میاں کو بتایا کہ بھئی عجیب واقعہ ہوا۔ اس نے حکم دیا بھی میرا گھوڑا تیار کرو، اپنے بھائی حسان کو کہا تم بھی ساتھ چلو، آج اس نیل گائے کا شکار کرتے ہیں۔ اسے نیل گائے کا شکار شاید پسند ہوگا، نیل گائے اللہ نے بھیج بھی دی تھی۔ یہ جا رہا تھا شکار کرنے، لیکن قدرت کی طرف سے اس نے شکار ہونا تھا، تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ اس کو شکار کروانا تھا۔ اب خیر یہ نکلا، نیل گائے جو ہے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اب یہ تیاری کر کے گھوڑے سے نکلا ہے، تھوڑا سا ہی آگے گیا تھا تو نیل گائیں تو اسے نہ ملیں، لیکن یہ خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مل گیا، اور جو چند صحابہ ساتھ تھے انہوں نے حملہ کیا، اس کا بھائی حسان مارا گیا، اس کو گرفتار کر لیا گیا، قید کیا گیا۔ اس کو لے کے نبی علیہ السلام کی طرف چل پڑے۔ چلنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کی جو قبا تھی نا، کپڑا ریشمی تھا قیمتی، وہ لیا، ایک صحابی کو دیا کہ تم اکیلے نکلو اور فوری طور پر نبی علیہ السلام کو فتح کی اطلاع کرو اور یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرو، ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو باقی صحابہ اس کو پکڑ کے آئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو جان کی امان دی، اس کو معاف کر دیا، اور اس نے بھی خیر صلح کے لیے جو ہے نا وہ رضامندی کا اظہار کیا، اور صلح کا ایک ایگریمنٹ تھا وہ جو ہے ان دونوں کے درمیان مابین ہوا، مسلمانوں میں اور ان کے اندر۔ اور اس نے پھر واپس جا کے نبی علیہ السلام کو اپنے قلعے میں واپس آیا، واپس آ کر 2000 اونٹ، 800 گھوڑے، 400 زرہیں، 400 نیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں، اور صلح نامہ لکھا گیا اور مطمئن ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس 20 روز کے قیام میں ارد گرد کے علاقوں میں تمام لوگوں سے صلح کا جو ہے وہ معاہدہ کیا، اور ہر چیز کو مکمل ہو گئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کے مشورے سے واپسی کا سفر شروع کیا، اور شروع کرتے کرتے راستے میں جب مدینہ طیبہ 1 گھنٹے کے قریب رہ گیا، پھر وہی کافر آئے، منافقین، اور آ کے کہا کہ ہماری مسجد میں جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ قرآن مجید میں اللہ بتا ہی چکے تھے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، تو مسجد ضرار کو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو بھیجا۔ حضرت مالک بن دخشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معن بن عدی عجلی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کو بھیجا کہ بھئی جاؤ اور اس مسجد کو جلا کر آ جاؤ۔ صحابہ کرام گئے، اس مسجد کو بالکل نام و نشان مٹا دیا گیا اور اس کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ رجب میں یہ سفر شروع ہوا اور رمضان 9 ہجری میں مدینہ طیبہ واپسی ہوئی۔ تقریباً 2 مہینے اس پورے سفر کے اوپر لگے۔ واپس آنے کے بعد بھی چند چیزیں ایسی تھیں، واقعہ تو بہت تفصیلی ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام آئے، کچھ لوگ نہیں جا سکے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے رہے، اپنے عذر بیان کرتے رہے۔ 80-82 لوگ تھے اور اکثر منافقین تھے، منافقین ہی تھے۔ 3 ایسے صحیح مسلمان بھی تھے، ایک تھے سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے تھے مرارہ ابن ربی، اور ایک تھے ہلال ابن امیہ۔ یہ 3 صحابہ ایسے تھے جو سچے مسلمان، صالح مسلم تھے، لیکن جا نہیں سکیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میرے پاس اس زمانے میں مال بھی تھا، سب کچھ تھا، تو میں سوچتا تھا بس آج مل لوں گا، کل مل لوں گا، آج کل کرتے کرتے وہ جا ہی نہ سکے،
اور رہ گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ میں جھوٹ بول کے، بڑے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں منافقین، تو میں بھی جان بچا لوں۔ کہا نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، بولنا سچ ہے۔ تو ان تین لوگوں نے سچ بولا، اور نبی علیہ السلام نے ان تینوں کے بارے میں فیصلہ کیا کہ بھئی ان کی توبہ کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آئے گا، مسلمان ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دیں، ان کو نہ سلام کریں نہ کلام کریں اور ان سے کوئی رابطہ نہ رکھیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی، ہم لوگوں کے اوپر تنگ ہو گئی کہ میرے اپنے چچا زاد اور میرے اپنے قریبی لوگ میرے سلام کا جواب نہ دیتے، اور مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ یہ وقت گزرا۔ خوف یہ ہوتا تھا کہ موت تو برحق ہے، اگر مجھے اس حال میں موت آ گئی تو میری مغفرت کیسے ہوگی کہ اللہ کے نبی مجھ سے بات نہیں کرتے، اور اگر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا تو پھر میرا کیا بنے گا، یہ وقت کیسے گزرے گا۔ تو 50 دن تک تقریباً یہ سلسلہ رہا، لیکن حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ باقی دونوں تو بوڑھے تھے، وہ گھر میں ہی رہ گئے، میں جوان تھا، میں نبی السلام کی خدمت میں آتا رہتا، مسجد میں آتا رہتا، اور میں مسجد میں آتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہتا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ جب میں نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو آپ مجھے نہیں دیکھتے، لیکن بعد میں نے دیکھا کہ کبھی کبھی نبی علیہ السلام مجھے دیکھتے بھی ہیں۔ تو خیر اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر آیات قرآن مجید کی پھر نازل ہوئیں، ان کی برات کی، رات کا وقت تھا۔ ام المومنین کو جب معلوم ہوا کہ میں جلدی سے بتاؤں لوگوں کو، نبی علیہ السلام نے کہا اچھا بھائی بتائیں۔ تو پھر یہ سلسلہ آگے چلا، اور ان کو بشارت دینے والے پہنچے۔ ایک گھوڑے پہ پہنچا، ایک دوڑ کے جا رہا تھا، دوڑنے والے نے دیکھا کہ بھئی میں دیر سے پہنچوں گا، گھوڑے والا پہنچ جائے گا پہلے۔ انہوں نے ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ بھئی تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع پہلے اس کی پہنچی، پھر وہ دوسرا گھوڑے والا بھی پہنچا، اور پھر میں نے اپنا کرتا ان کو دیا۔ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، اگر میں چاہتا جھوٹ بول کے میں اپنی جان بچا سکتا تھا، لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا کہ اگر میں جھوٹ بولتا اللہ سچ کو ظاہر فرما دیتے آپ کے اوپر، میری آخرت تباہ ہو جاتی۔ میں نے صرف سچ ہی بولا، سچائی ہی کے ساتھ معاملہ کیا۔ اس میں سمجھنے کی اتنی باتیں ہیں کہ استاد نے، شیخ نے، نبی نے تنبیہ کے لیے، سکھانے، سمجھانے، تربیت کے لیے ایک حکم دیا، سب نے پورا کیا، اور انہوں نے وہ در نہ چھوڑا۔ حتیٰ کہ درمیان میں غسان کے بادشاہ نے خط بھیجا حضرت کعب ابن مالک کو کہ تمہیں تمہارے سردار نے اس طرح جو ہے وہ ذلیل کر دیا، تمہاری عزت نہیں ہے، تم تو بڑے حسب نسب والے، بڑے اچھے آدمی، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا اس خط کو لیا اور فوری طور پر تندور میں آگ میں ڈال دیا کہ یہ تیرا جواب۔ آج نوجوان کہتے ہیں، بچیاں کہتی ہیں، بچے کہتے ہیں ہمیں گناہ کی دعوت ہمارے کزن، ہمارے کلاس فیلوز، ہمارے قریبی لوگ دیتے ہیں، ہم کیسے بچیں؟ اپنے موبائل کو آگ میں ڈال دیں۔ اپنے آپ کو آگ میں ڈلانے سے بہتر ہے کہ موبائل کو آگ میں ڈال دیں، اپنے سسٹم کو آگ میں ڈال دیں، لیپ ٹاپ کو آگ میں ڈال دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ خود آگ میں، بعد میں قبر میں بھی جلیں اور جہنم میں بھی جلیں۔ جب انسان فرم سٹینڈ لیتا ہے اور پکی بات کرتا ہے، اللہ مدد کرتے ہیں۔